بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھا جاتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ میڈیا پر دین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پراپوگنڈا عام تھا۔ غیر مذاہب کے لوگوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ایسے میں ایک مسلمان ڈاکٹر کو خیال آیا، کیا واقعی مسلمان ایسے ہیں؟ دوستو، بات کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو ان تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں، جو ایک عام سا مسلمان تھا۔ اسلام کے بارے میں انہیں زیادہ معلوم نہیں تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوچا کہ مسلمانوں کے بارے میں بچپن سے غلط سنتا آ رہا ہوں، کیا یہ مسلمان واقعی ایسے ہیں؟ انہوں نے دین اسلام اور دوسرے مذہب کی کتابیں پڑھنا شروع کی تو ثابت ہوا کہ اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایک امن اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو انہوں نے پوری دنیا کو یہ چیلنج کر دیا کہ اگر کسی کو اسلام کے بارے میں کوئی بھی جاننا ہو تو وہ مجھ سے سوال کرے، اور جو لوگ دین اسلام کو غلط سمجھتے ہیں وہ مجھ سے مناظرہ کریں، میں ان کو دلیل کے ساتھ واضح کروں گا۔ دوستو، ان کا تعلق انڈیا سے ہے اور انڈیا سمیت دنیا بھر میں بڑے بڑے اجتماع مرتب کیے جن میں بڑے بڑے لوگوں نے شرکت کی اور طرح طرح کے سوال کیے، لیکن انہوں نے بڑی بہادری اور ہمت سے ان کے سوالوں کو دین اسلام کی روح سے جواب دیا، اور ان اجتماعات میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور انڈیا میں بہت تیزی سے اسلام پھیلا۔ اور پھر کچھ تعصب پسند لوگوں نے ان کے خلاف پراپوگنڈا شروع کر دیا اور بہت سے لوگوں نے ان پر کسی نے کفر کا فتویٰ لگایا اور کسی نے دہشت گردی کا۔ دوستو، 1991 میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں قدم رکھا اور ممبئی میں اسلامک ریسرچ نامی ایک ادارہ قائم کیا، اور 2006 میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ وہ جنوبی افریقہ کے مشہور مبلغ احمد دیدار سے متاثر ہو کر انہوں نے اس میدان میں قدم رکھا، اور انہوں نے 1987 میں احمد دیدار سے ملاقات کے بعد اس میدان میں قدم رکھا۔ انہوں نے کسی بھی مسلک یا کسی بھی فرقے میں پابند رہ کر نہیں بلکہ ایک سب سے الگ طریقہ شروع کیا، جس میں ان کی محفل میں مسلمان، ہندو، عیسائی اور دیگر مذہب کے لوگ بیٹھتے تھے، انہیں آنے کی کھلی اجازت تھی۔ انہوں نے لوگوں کو پرانے رسم و رواج سے دور ہو کر کتاب الہی کی پیروی کر کے اور غیر مسلمانوں کو اسلام میں آنے کی دعوت دینا شروع کی، اور اس دعوت کو عام کرنے کے لیے کئی زبانوں میں ٹی وی چینلز پر کئی پروگرام کرنا شروع کیے، جس کا نام پیس ٹی وی رکھا۔ جب دنیا میں لوگوں نے ان کے ہاتھوں اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اور دیگر مذاہب کے لوگوں نے ان کے خلاف پراپوگنڈا شروع کر دیا، اور ایک طبقہ ان کے واضح طور پر خلاف ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کے عقائد میں اصلاح کی کوشش کی، ان سے غلط رسم و رواج سے باز آنے کی اپیل کی، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان مخالفین نے ان کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی اور ان کی دینی سرگرمیاں روکنے کے لیے واضح طور پر ان کی مخالفت کی، لیکن انہیں کامیابی نہ ملی۔ اس کے برعکس ڈاکٹر ذاکر نائک کی آواز زیادہ مضبوط ہو گئی، چاہنے والوں کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ بھارت کا ایک مسلمان کے تعصب میں یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس نے 2012 میں پیس ٹی وی جس پر پابندی لگا دی، اس کا یہ جرم تھا کہ یہ دین اسلام کی سرگرمیاں سر انجام دے رہا ہے۔ یہ ایسا جرم تھا جو فرقہ پرست ہندو تنظیمیں برداشت نہیں کر سکتی تھیں، اور حکومت پر دباؤ ڈال کر اس چینل کو بند کروا دیا گیا، اور ایک صحافی کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک کو فرقہ پھیلانے کے جھوٹے الزام میں اجتماعی طور پر بیان کرنے پر بھی پابندی لگا دی۔ بھارتی حکومت نے 2016 میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو غیر مقیم انڈین NRI قرار دیا، اور اس آڑے وقت میں سعودی عرب نے مہربانی کی اور مملکت کی شہریت دے دی۔ 18 جولائی 2017 میں بھارتی حکومت نے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی سفارش پر ان کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا۔
28 جولائی کو قانون شکنی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے ان کے اثاثوں کی ضبطگی کا عمل شروع کر دیا، جو کہ انسانی حقوق کے سخت خلاف ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بعد میں ملیشیا چلے گئے اور وہاں بھی انہیں شہریت دے دی گئی، اور بھارتی حکومت مودی نے وہاں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور ملیشیا سے بھی دربدر کرنے کی اپیل کر دی۔ تاہم ملیشیا کے صدر نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ معقول وجہ کے بغیر ان کو ملک سے دربدر نہیں کیا جائے گا۔ اور جب بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی اس واقعے سے جوڑا گیا اور میڈیا پر طرح طرح کے الزام لگائے گئے اور ان کو اس واقعے میں ایک ولن کے طور پر ثابت کرنے کی پوری کوشش کی گئی، اور بہت سے مولویوں نے بھی ان پر طرح طرح کے فتوے لگائے اور ان کو کافر قرار دینے لگے اور ان کو دین اسلام کا دشمن سمجھنے لگے۔ لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہر سوال کرنے والے کو واضح طور پر دین اسلام کی روح سے بہترین جواب دیتے ہیں، اور غیر مسلم لوگ ان کے جوابوں سے اسلام بھی قبول کرتے ہیں۔ اور امریکہ کے مشہور پادری ڈاکٹر ونیم کیمن نے اپنی کتاب میں قرآن مجید کے بارے میں بہت سی خامیاں گنوائیں، اور ان کا دعویٰ تھا کہ کوئی بھی مسلمان ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک ان کے ملک میں جا کر ہزاروں افراد کی موجودگی میں نہ کہ ان کے جھوٹے سوالوں کا جواب دیا، بلکہ ان کی موجودہ بائبل میں ہزاروں خامیاں گنوائیں، اور اس میں مبلغ نے سر عام اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، جس کو پیس ٹی وی پر ساری دنیا نے دیکھا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جن کے ثبوت پیس ٹی وی پر موجود ہیں۔ تو دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کمنٹ میں ایک جملہ ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔